नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिद्ध समावारी वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रही है या चुतमा के लिखा पे हमला कर दो और डिस्ट्रैक्ट करो। हर वो खबर जो इनके स्कैंडल को, इनकी करतूतों को, इनके आमाल को पाकिस्तान की आवाम के सामने बेनकाब करती है, तो एक ऐसा बयानिया ले आओ जिससे डिस्ट्रैक्शन हो जाए। जब फराह गोगी की बात करो, जो इमरान खान साहब की फ्रंट मैन थी, पर्सन थी, जिन्होंने पंजाब के अंदर दोनों हाथों से दुकान लगाई हुई थी, उनकी बात करो तो इमरान खान साहब जो है वो तड़पना शुरू हो जाते हैं। उस वक़्त डिस्ट्रैक्ट करो। जिस वक़्त बनी गाला की करप्शन की बात करो, जो मनी गाला बना हुआ था, जिस वक़्त एसेट मेकिंग यूनिट की बात करो, ये वो तमाम शख्सियात और चेहरे हैं जो इमरान खान साहब के फ्रंट पर्सन्स थे, जिन्होंने इनके अहकामात को पूरा करते हुए मुल्क का, अवाम का पैसा लूटा। और आज आप देख रहे हैं कि जब अदम एतमाद की पूरी कैंपेन शुरू हुई, जो इनके अपने लोग कह रहे हैं, अब जो तर्जुमान इनके अपने हैं, वो अब क्या कह रहे हैं, हमें 6 महीने पहले पता था, हमें 8 महीने पहले पता था, हमें 1 साल पहले पता था, हमें 4 दिन पहले पता था। वो एक मौसूफ हैं, वो कहते हैं कि हमें पता था इसलिए हमने मईशत की बारूदी सुरंगें बिछाई। मतलब एक तरफ कह रहे हैं बैरून मुल्क साजिश हुई है, जिसका सिलसिला 8 मार्च को उस मरासले से शुरू हुआ जो अमेरिकन सफीर ने भेजा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अदम एतमाद का हमें 8 महीने पहले पता था। पहले फैसला तो कर लें कि आप कहना क्या चाहते हैं, फैसला तो कर लें कि आप बयानिया झूठा बनाना क्या चाहते हैं। अगर झूठा बयानिया कम से कम उसकी तरतीब तो सीधी कर लें। और जिस वक्त 8 मार्च के बयाने की बात होती है, बैरून मुल्क साजिश, बैरून मुल्क साजिश, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कर क्या रहे थे कि बैरून मुल्क साजिश करेगा आपके खिलाफ। आप तो नारे लगा रहे थे कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिन्होंने अदम एतमाद की जो तहरीक है वो डाल दी है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। तब तो आप ये कह रहे थे। और 8 मार्च के सफीर के मरासले के बाद आपने 15 मार्च को डोनाल्ड लू को क्यों बुलाया था अमेरिकन सफारत खाने? जो विमेन इवेंट था विमेन्स डे का, उस पे आपने उनको की नोट स्पीकर क्यों बुलाया था? वो तो साजिश कर रहा था आपके खिलाफ, आपकी हुकूमत के खिलाफ। फिर आपने 8 मार्च से लेकर 28 मार्च तक क्यों खामोशी रखी? क्यों आपने वो मरासला अपनी जेब से अपने जलसे में निकाला? क्योंकि आपको तो 6 महीने पहले पता था कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, और आपने उस मरासले को इस्तेमाल किया। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात, जो आज डायरेक्शन लेकर, गाइडलाइन लेकर, टॉकिंग पॉइंट्स लेकर इनके तर्जुमान असद उमर साहब और शीरी मजारी साहिबा जो हैं वो नमूदार हुई चैनल्स के ऊपर, तो बात यह है कि वो तमाम डायरेक्शंस इमरान खान साहब से लेकर आई थी, वो टॉकिंग पॉइंट्स और गाइडलाइंस लेकर आए थे। ये वो टारगेट करते हैं कि जब इनकी करतूतें सामने आए, जब इनके करप्शन के स्कैंडल सामने आए, जब फराह गोगी की करप्शन के जो अमाल हैं वो सामने आए, जिस वक्त कोई स्कैंडल सामने आए, अभी रिजर्व हो गई है फॉरेन फंडिंग की जो फैसला है वो सामने आए, तो ये इस किस्म के बयानात देने लग जाते हैं। मुझे ये बताएं कि जो डायरेक्शन लेकर आ रहे हैं वो ये बताएं कि जिस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पहली मीटिंग हुई, उस वक्त कौन वजीर आजम था? उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे। वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग किसने चेयर की थी? इमरान खान साहब ने चेयर की थी। और वहां से एक जॉइंट प्रेस रिलीज निकली थी जिसको इंडोर्स किया था इमरान खान साहब ने कि कोई साजिश नहीं हुई। अगर आप उससे इख्तलाफ करते थे और आप ये समझते थे कि साजिश हुई है, अगर बैरूनी मुल्क साजिश का बयानिया आपका असल बयानिया था, तो आपने उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की प्रेस रिलीज को एंडोर्स क्यों किया? आप वजीर आजम थे। आप अगर समझते थे कि ये प्रेस रिलीज और जो यहां एंडोर्समेंट जा रही है कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई, वो प्रेस रिलीज आपने एंडोर्स की, आप उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे, और वहां तमाम नेशनल सिक्योरिटी का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हेड्स हैं वो वहां बैठे हुए थे, अफवाज पाकिस्तान के पूरी रियासत के जो हेड्स हैं, क़यादत है, वो वहां बैठी हुई थी। उसने एक प्रेस रिलीज निकाली जिसको आपने इंडोर्स किया, और वो राय नहीं थी, वो ऑफिशियल स्टांस था रियासत पाकिस्तान का, जिस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे। और उस ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अंदर जो गवर्नमेंट का स्टैंड था, जो रियासत का स्टैंड, ये सबसे हाईएस्ट फोरम था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का,
جس کی پریس ریلیز کو آپ نے انڈورس کیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی, اور اگر آپ اس سے اختلاف کرتے تھے, اگر آپ کے پاس کوئی شواہد موجود تھے بیرونی ملک سازش کے, تو آپ پیش کرتے. آپ کی رائے سے بیانیہ آپ کا جھوٹا ضرور بن سکتا ہے, لیکن آپ کی رائے اور جھوٹے بیانیے سے ریاست اپنا اور گورنمنٹ اپنا آفیشل سٹانس نہیں بدل سکتی. یہ آپ کی ضد اور آپ کا جھوٹا سیاسی بیانیہ جو آپ اداروں کو اٹیک کرا رہے ہیں اپنے ترجمان کو ڈائریکٹ کر کے بھیج کر, کیونکہ آپ کی چوریاں پکڑی جا رہی ہیں, آپ کی ڈکیتیاں پکڑی جا رہی ہیں, آپ نے ملکی مفاد بیچے, کوڑیوں کے دام بیچے, جس کے اوپر بیٹھ کر آپ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ جب آپ کا سکینڈل باہر آتا ہے آپ ادارے پہ حملہ کر دیتے ہیں. ایک بات, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پہلی میٹنگ اس بات پر آپ نے بلائی, وہ بھی آپ نے 15-20 دن جب عدم اعتماد فیل ہو رہا تھا, آپ کے خلاف کامیاب ہو رہا تھا عدم اعتماد, اور آپ ناکام ہو رہے تھے. آپ کو پتا تھا کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے, اور پارلیمان نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے. آپ نے وہ پرچہ جیب سے نکالا اور آپ نے کہا بیرون ملک سازش ہو رہی ہے. اس بیرون ملک سازش کرنے والے کو آپ نے مراسلے کے بعد امریکہ کے سفارت خانے میں بلایا, کی نوٹ سپیکر. یہ بیرون ملک سازش کی اصل آپ کی کہانی ہے. پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریس ریلیز کو انڈورس کیا آپ نے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی, جس میں تمام پریمیم ایجنسیز بیٹھی تھیں. اگر آپ اس آفیشل سٹانس سے, اس پریس ریلیز سے اگری نہیں کرتے تھے تو پھر آپ کو وہاں شواہد دینے چاہیے تھے, آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس کیا شواہد ہیں. آج آپ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جس وقت آپ وزیر اعظم تھے؟ آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر وہ شواہد کیوں نہیں پیش کیے جس سے بیرون ملک سازش جو ہے وہ بے نقاب ہو, یا اس کے شواہد پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو ملے؟ کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے تھے, آپ اگلا بیانیہ بنا رہے تھے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ 4 سال کی نالائکی, چوری, کرپشن, لوٹ مار کے تمام شواہد موجود ہیں. اور آپ کو پتا تھا کہ جس وقت آپ کا گند نکلے گا, جس وقت کوئی بھی فائل اٹھائیں, ہر فائل کے اوپر آپ کی کرپشن سے ہر فائل اٹی پڑی ہے, آپ کے گند سے اٹی پڑی ہے, آپ کی چوریوں اور ڈکیتیوں سے اٹی پڑی ہے, ملکی مفاد کو بیچنے کی جو شواہد ہیں ان سے اٹی پڑی ہے. اور آپ جب یہ بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ بیرون ملک سازش ہوئی ہے. پھر آپ ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ کل آئی ایس پی آر نے, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے, انہوں نے کیٹیگورکلی وہ سٹیٹمنٹ دی ہے جو بیرون ملک سازش سے جس پہ رسپونڈ کرتی ہے. پھر ایک دوسری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور وہی پریس ریلیز جس کے اندر دوبارہ یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز موجود تھیں, افواج پاکستان, آرمڈ فورسز, جو تمام قیادت ہے فورسز کی وہ سب موجود تھی, اس وقت بھی دوسری پریس ریلیز میں یہ گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں. اور اگر آپ کے پاس تب بھی کوئی شواہد موجود تھے تو آج کی تاریخ تک کوئی ایویڈنس, کسی قسم کا ایویڈنس آپ نے پیش نہیں کیا, نہ اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جس کو آپ چیئر کر رہے تھے, نہ اس کے بعد آج تک. جیب سے سفیر کا خط نکالنا وہ 2 سفیروں کے درمیان کی گفتگو ہے جس کو یو ایس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈینائی کیا ہے, کسی قسم کی سازش کے جو آپ کا ایک بیانیہ ہے اس کو. وہ رائے آپ نے جیب سے نکالی, اس پہ آپ نے سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی, اور کیونکہ وہ سیاسی بیانیہ جھوٹ پر مبنی تھا تو وہ بیانیہ خود اپنی موت مر گیا, اور اس کے بعد آپ نے اپنے جان کو خطرے کا بیانیہ بنایا, اور آج کل آپ مہنگائی کا بیانیہ بنا رہے ہیں, اور وہ مہنگائی جو آپ کا تحفہ ہے پاکستان کی عوام کو. اس کے ساتھ ساتھ جس وقت آپ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ تمام جو آرمڈ فورسز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ ان کی رائے نہیں ہوتی, وہ آفیشل سٹانس ہوتا ہے. اور یہ جو آپ سازش کر رہے ہیں, یہ جو آپ جو ریجیکشن ایک آفیشل سٹانس کی ایک ریاست کی کر رہے ہیں, اصل سازش وہ ہے, اصل ڈیوائیڈ وہ ہے ملک کے اندر جو آپ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. سیاسی قیادت نے, آرمڈ فورسز نے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر, دونوں میٹنگز کے اندر
ایک ہی سٹانس ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. اس سٹانس کو اگر آپ نے ریفیوٹ کرنا ہے, اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ جب وزیر اعظم تھے تب بھی وہی سٹانس تھا, اور ہماری حکومت میں بھی جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو تمام پریمیم ایجنسیز نے, تمام جو قیادت وہاں موجود تھی, ان سب نے اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. تو آپ نے کیوں نہیں شواہد دیے؟ کون سے ایسے شواہد ہیں آپ کے پاس جس سے آپ بیرونی ملک سازش کو بیان کر سکتے ہیں یا ثابت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ 4 سال آپ نے سیاسی مخالفین پہ کرپشن کا بیانیہ دینے کی کوشش کی, جھوٹا, اور جب عدالتوں میں ثبوت پیش کرنے کا موقع آیا تو آپ بھاگ گئے. کسی بھی کیس میں شواہد پیش نہیں کیے. کبھی 56 ریفرنس, کبھی 40 ریفرنس, کبھی 22 ریفرنس, کبھی 200 ریفرنس, کبھی 400 ریفرنس, کبھی نیب کے ریفرنس, کبھی ایف آئی اے کے ریفرنس, کبھی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ریفرنس. جب بیلیں ہوئیں, شہباز شریف صاحب کی جب بیل ہوئی لاہور ہائی کورٹ سے, جس میں کوئی منی لانڈرنگ, کوئی کک بیک, کوئی کرپشن, کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں, آپ نے سپریم کورٹ میں نعیم بخاری صاحب نے چیلنج کی عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر, جب سپریم کورٹ نے شفاہد مانگے اپنی درخواست واپس لے لی. یہ ہے آپ کی اصل بیانیوں کی کہانی. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت اداروں نے ایک نیوٹرل پوزیشن, جو آئینی پوزیشن ہے, اس کو اختیار کیا ہے, جو آپ کو پسند نہیں ہے, جو آپ کو پسند نہیں آ رہی. کیونکہ ایک طرف آپ کا کرپشن کا گند ہر روز عوام کے سامنے آ رہا ہے. آپ نے ملک کے, ریاست کے مفادات کو کوڑیوں کے دام بیچا اپنے ذاتی مفادات کے لیے. آپ نے کرپشن کی دکان لگائی. آپ نے ہر اس ملکی مفاد کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور لوٹ مار کی جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا. یہ جو آپ کو کل ایک سکینڈل نظر آیا ہے 50 بلین کا, جس میں ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ایک ڈیل تھی, آپ اس میں ٹپک پڑے. کیوں؟ کیونکہ کمیشن کھانی تھی, کیونکہ ملکی مفاد بیچنا تھا, کیونکہ اپنا شیئر لینا تھا, اپنی کمیشن لینی تھی. اور یہ آپ نے غلیظ کام کیا کہ آپ نے ریاست کے پیسے کے اوپر ڈاکہ ڈالا. اور جس منصوبے کو اٹھاؤ اس میں آپ کے چہرے فرنٹ پرسنز کے آیا ہیں.